بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ کسی کو صرف بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور کسی کو صرف بیٹا دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بیٹا اور بیٹی دونوں ہی عطا فرما دیا کرتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بانجھ بنا دیتا ہے، نہ انہیں بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا۔ اور یہ دستور خداوندی صرف عام انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ اس نے اپنے خاص و مخصوص بندوں یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اس خصوص میں چاروں طرح کا بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے ہی بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہ ہوئی۔ اور حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹی دے یا بیٹا دے یا دونوں عطا فرمائے یا بانجھ بنا دے، بہرحال یہ سبھی خدا کی نعمتیں ہیں۔ مذکورہ آیت کے آخری حصے میں اشارہ ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو بیٹی ملے، اور کون اس قابل کہ اس کو بیٹا ملے، اور کون اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس کو بیٹا اور بیٹی دونوں ملیں، اور کون ایسا ہے کہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ کوئی اس کی اولاد نہ ہو۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ بہت علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ انسان اپنی ہزار علم و آگاہی کے باوجود یہ معاملے کو نہیں جانتا کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اگر اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہ مل سکے تو ہرگز ناراض نہ ہوں، بلکہ یہ سوچ کر صبر کریں کہ ہم اس چیز کے لائق ہی نہیں تھے، اس لیے ہمیں خدا نے نہیں دیا، اور وہ علیم و قدیر ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے۔ اس زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے چڑھتے ہیں اور منہ بگاڑ لیتے ہیں، بلکہ بعض بد نصیب تو اول فول بک کر کفران نعمت کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بگاڑ کر ناراض ہو جانا یہ زمانہ جاہلیت کے کفار کا منحوس طریقہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ ان احادیث کریمہ کی بشارت پر ایمان رکھ کر سعادت دارین کی کرامتوں سے سرفراز ہوں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ نمبر 2، جس شخص کو کچھ بیٹیاں ملیں اور وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، یہاں تک
کہ کف میں ان کی شادی کر دے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی چند بیٹیوں کا باپ ہوں۔ نمبر 4، جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، تیرے باپ کی مدد میں کروں گا۔